نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے، آپ کی دعوت کے دشمن پورے اہل مکہ تھے، کیسے کیسے تکلیفیں دی، کتنی مخالفتیں کی، مدینے تک آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگیں کی، اور اس کے باوجود جب مکہ فتح ہوتا ہے، قریش کے افراد موجود رہتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے قریش کے لوگوں، میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے جا رہا ہوں؟ سارے مجرمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، وہ مجرم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اول بعثت سے لے کر 10 سال تک دشمنی کی اور مختلف انداز میں آپ کو تکلیف پہنچائی، ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کو، آپ کی طبیعت کو، اسلام کی نرمی کو، اسلام کی رحمت کو یہ لوگ جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، آپ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، اس لیے کہ آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تم سے وہی بات کہنے والا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آزاد ہو جاؤ۔ ان 10 سال کا جرم کرنے والے مجرمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا کہ آج کوئی شرزش نہیں ہے تم پہ، تم آزاد ہو جاؤ۔ آپ سوچیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف دی گئی تھی، اور سارے مجرمین سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انتقام نہیں لیتے۔ یہ تعامل ہمارا اور مسلمانوں کا ہونا چاہیے غیر مسلموں کے ساتھ، کیونکہ اسلام کا اصول ہی یہی ہے وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے اسلام میں داخل ہو جائے، ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل کرنے کے لیے کسی کے ساتھ زبردستی نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہم مسلمانوں کو اچھی طریقے سے معلوم ہونی چاہیے کہ دشمنان اسلام ہمارے اوپر کس طرح کے الزام لگاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کے بازو میں یہودی بستیاں بسی ہوئی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الغر المحجلین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ اسٹیج پہ تشریف فرما ہمارے معزز اور قابل احترام علماء کرام، اس عظیم مدرسہ سلفیہ کے تمام ذمہ داران، عزیز طلباء اور ملی اور دینی درد رکھنے والے ہمارے مسلمان بھائیوں، جس موضوع کی وضاحت کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں، وہ موضوع ہے غیر مسلموں کے ساتھ تعامل اور برتاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے جو باتیں میں رکھوں گا، وہ ساری باتیں مختلف نواحی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی سیرت ہے، اور یہ چند مثالیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، ورنہ ہزاروں مثالیں سیرت طیبہ کے اندر موجود ہیں، لیکن نہ وقت اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ساری دلیلوں کو اور ساری مثالوں کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کے تعلق سے
ہم تمام مسلمان یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلام ایک آفاقی دین ہے، شمولیت اس کی خصوصیت اور حسن تعامل اس کی خوبی ہے۔ عبادات کے مسائل کو جس انداز میں باریک بینی سے بیان کیا گیا ہے، معاملات کے ابواب کو بھی اسی وسعت سے سنوارا گیا ہے۔ حسن اخلاق کی اس قدر اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے کہ بعثت نبوی کا شمار اس کے مقاصد میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میرے بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ بلند و بالا اخلاق کی تکمیل اور تتمیم کی جائے۔ پھر ان اخلاق و حسنہ کا مظاہرے کا تعلق انسان سے ہو یا حیوان سے ہو یا چرند و پرندے سے ہو، انسانوں میں سے جس کے ساتھ اخلاقی مظاہرہ کیا جا رہا ہے وہ مسلمانوں میں سے ہے یا غیر مسلموں سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے جو شخص ہے وہ کس دین اور دھرم سے تعلق رکھتا ہے۔ حسب حالت ہمیں بہتر اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے اور اسی کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا ایک ایک عمل ہمارے لیے تمام ابواب میں اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وضاحت فرما دی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حیات طیبہ کے مختلف ادوار ہمارے لیے رہنما ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی غیر مسلموں کے ساتھ گزری، مسلمان بھی تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا پہلو دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک غیر مسلموں کے ساتھ گزری، مسلمان بھی موجود تھے۔ اب میں یہاں پہ چند نکات آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، الگ الگ پوائنٹس سے رہیں گے، اور الگ الگ مجالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ کرتے تھے، آپ کا تعامل کیسا ہوتا تھا، ان کے ساتھ کس انداز میں پیش آتے تھے۔ سب سے پہلا نقطہ یہاں پہ غیر مسلموں کے ساتھ سیاسی برتاؤ۔ ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی اور یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی معاملات کا آغاز ہوا۔ مدینہ نبویہ میں اسلامی حکومت کے قیام میں مسلمانوں کے سامنے یہودی وجود تھا۔ یہود کے 3 مشہور قبیلے بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ شہر کے یعنی شہر مدینہ کے مضافات میں سکونت پذیر تھے۔ وہ معاشی طور پہ بھی اور دینی طور پہ بھی مضبوط تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کیا جس میں انہیں دین و مذہب اور جان و مان کی مطلق آزادی دی گئی۔ یہ معاہدہ اسلام کی عظمت و بلندی اور دوسرے کے حقوق کے اعتراف کی بہت واضح دلیل ہے۔ اس میں غیر مسلموں کے ساتھ زندگی گزارنے کے نمائندہ اصول اور قواعد بیان کیے گئے۔ میں چند نکات اس معاہدے کے چند دفعات آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ دفعات میں سے ایک دفعہ یہ تھی کہ بنو عوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک امت ہوں گے، یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر، خود ان کا بھی یہی حق ہوگا اور ان کے غلاموں کا اور متعلقین کا بھی۔ بنو عوف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی یہی حقوق ہوں گے، یعنی دوسرے الفاظ میں اگر آپ یہ کہیں کہ اسلام میں دوسرے ادیان کے حاملین کے لیے عقیدے کی حریت اور آزادی ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ اسلام ان باطل عقائد اور باطل ادیان کو قبول کرتا ہے۔ قبول کرنا ایک الگ چیز ہے، اور ان کو آزادی دینا کہ اپنی مذہبی طقوسات، اپنے رسومات، اپنے تہوار آزادی کے ساتھ منائے، یہ ایک دوسری بات ہے۔ اس سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہندوستان کے اندر
مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ کس طریقے سے رہیں گے۔ دوسری دفعہ یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے، مسلمان اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے، یعنی مالی معاملات میں دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوں گے، ہر کوئی اپنا اپنا خرچ سنبھالے گا، یعنی نہ مسلمان اپنے اجتماعی اخراجات کے لیے غیر مسلموں سے تعاون لیں گے اور نہ غیر مسلم اپنے اجتماعی اخراجات کے لیے مسلمانوں سے تعاون لیں گے۔ اس میں بھی ہمارے لیے پیغام ہے کہ اس ہندوستان کے اندر مذہبی اختلاف کے باوجود کس طریقے سے ہمیں رہنا ہے اور کس طریقے سے ہمیں اپنے اخراجات کو برداشت کرنا ہے، نہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے اس سلسلے میں اور نہ ہی وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ تیسری دفعہ ہے جو طاقت اس معاہدے کی کسی فریق سے جنگ کرے گی، سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے، یعنی دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ ایک مقام پہ رہنے والے مسلم اور غیر مسلم خارجی طاقتوں کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے اندر چوتھی دفعہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا، یعنی ایک مسلمان کے حلیف کے کسی جرم کی وجہ سے پوری قوم کو مجرم نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ کوئی ایک غلطی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے سارے افراد کو اس غلطی میں ملوث نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بنود ہیں لیکن وقت شاید کم ہے اور میں بہت ہی مختصر انداز میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک دوسرا نقطہ یہاں پہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ معافی اور درگزر کا معاملہ کرنا۔ مذہبی اختلاف ہیں، ہمارے دین کے اختلاف ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں تعامل کیا تھا، اس کے تعلق سے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف جانے کا معاملہ تقریباً سارے مسلمان جانتے ہیں، بچے تک جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تو اس وقت آپ کو کس قدر اذیت دی گئی۔ اس اذیت کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اگر آپ اشارہ کریں تو دو پہاڑوں کے درمیان اہل مکہ کو پیس دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور کیفیت پہ غور کیجیے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو چیز پیش کی گئی تھی اس پہ آپ غور کریں تو اگر آپ کہیں سے مار کھا کے آئے ہوں اور بری طریقے سے آپ کو پیٹا گیا ہو، آپ کو لہولہان کیا گیا ہو اور اس کے بعد آپ کے سامنے سزا کی تجویز پیش کی جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اس سے قوم سے کی نسل سے ایسے افراد پیدا ہوں گے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ انتقام کا کوئی جذبہ نہیں بلکہ دعا تھی۔ یہ تعامل غیر مسلموں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ دوسرا واقعہ خیبر کے موقع پہ خیبر میں رہنے والی ایک یہودیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہریلی بکری کھانے کے لیے پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، آپ نے کھا لیا اور کھانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، اس عورت کو لایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے اقرار کیا، اردت لاقتلک، آپ کو قتل کرنے کا پلان تھا۔ قتل کرنے کا پلان کیا گیا، عورت کو حاضر کیا گیا، اعتراف ہو گیا، اقرار ہو گیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم اسے قتل کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، معاف کر دیا۔ کسی بھی سزا کا ذکر اس واقعے سے متعلق نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کسی بھی طرح کی کوئی سزا دی۔ ایک عورت آپ کے قتل کا پلان کرتی ہے، پکڑی جاتی ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، پوری قوت آپ کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرماتے ہیں۔ اس سے بڑا واقعہ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے، آپ کی دعوت کے دشمن پورے اہل مکہ تھے، کیسے کیسے تکلیفیں دی، کتنی مخالفتیں کی، مدینے تک آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگیں کی، اور اس کے باوجود جب مکہ فتح ہوتا ہے
قریش کے افراد موجود رہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے قریش کے لوگوں، میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے جا رہا ہوں؟ سارے مجرمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. وہ مجرم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اول بعثت سے لے کر 10 سال تک دشمنی کی اور مختلف انداز میں آپ کو تکلیف پہنچائی. ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کو، آپ کی طبیعت کو، اسلام کی نرمی کو، اسلام کی رحمت کو یہ لوگ جانتے تھے. انہوں نے کہا کہ اچھا، آپ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، اس لیے کہ آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تم سے وہی بات کہنے والا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آزاد ہو جاؤ. ان 10 سال کا جرم کرنے والے مجرمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا کہ آج کوئی شرزش نہیں ہے تم پہ، تم آزاد ہو جاؤ. آپ سوچیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف دی گئی تھی، اور سارے مجرمین سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انتقام نہیں لیتے. یہ تعامل ہمارا اور مسلمانوں کا ہونا چاہیے غیر مسلموں کے ساتھ. غیر مسلموں کے ساتھ دینی تعامل کیسا ہونا چاہیے؟ دینی اختلاف ہے ہمارا، ہم جن کے ساتھ رہتے ہیں وہ ہمارے دین کو قبول نہیں کرتے، ہمارے دین میں داخل نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ماحول ملا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیسا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ ان کے ساتھ کتنا نرم تھا. آپ سوچیں کہ مکہ کے اندر تو مکہ والے موجود تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے اطراف میں یہود بستے تھے. یہ ساری یہودی بستیاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شہر کے اطراف میں بستی تھی، آخری وقت تک، وفات تک یہ سارے افراد اسلام میں داخل نہیں ہوئے. مدینہ فتح کی، مدینہ سے مکہ فتح کر لیا گیا، مکہ اسلامی حکومت کے اندر داخل ہو گیا. یہ یہودی یہیں پہ ساتھ بستے تھے، اور یہودیوں کی فطرت تو آپ جانتے ہی ہیں. ان کی فطرت میں خاموشی نہیں ہے، ہمیشہ مسلمانوں کو زخم پہنچانا، ان کو تکلیف دینا، ان کو درد دینا، دوسروں دشمنوں کا ساتھ دینا، یہ ساری چیزیں واقع ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ثبوت بھی آئے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی در ایک یہودی کے پاس بطور رہنے پڑی ہوئی ہے. سوچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی گئی، آپ کو تکلیف پہنچایا گیا، سب کچھ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود مدینے کے بازو میں ہی یہودی بستیاں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی آزادی دی ہے. وہ اپنے مذہبی کاموں کو انجام دیتے تھے، کیونکہ اسلام کا اصول ہی یہی ہے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جو چاہے اسلام میں داخل ہو جائے، ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. لا اکراہ فی الدین. دین میں داخل کرنے کے لیے کسی کے ساتھ زبردستی نہیں ہے. یہ چیزیں ہم مسلمانوں کو اچھی طریقے سے معلوم ہونی چاہیے کہ دشمنان اسلام ہمارے اوپر کس طرح کے الزام لگاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کے بازو میں یہودی بستیاں بسی ہوئی ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ دینی تعامل تھا. غیر مسلموں کے ساتھ جو ان کے حکمراں ہیں، لیڈران ہیں، وفود ہیں، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈپلومیٹک برتاؤ کیسا تھا؟ بڑے ہی اعلیٰ قسم کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب مختلف ملکوں سے ان کے حکمرانوں، بادشاہوں کی جانب سے خطوط آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف بادشاہوں کے نام خطوط بھیجے. خطوط کے اندر آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر کسی کو اس کے منصب کے اعتبار سے مخاطب کیا گیا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ فلاں شخص آپ کے دین کا نہیں ہے تو اس کے ساتھ احترام کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا، بلکہ دینی اختلاف کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط حکمرانوں کو، بادشاہوں کو بھیجے تھے، ان میں ان کے شایان شان الفاظ استعمال کیے گئے.
اسلام کی دعوت دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو عظیم حبشہ لکھا، مقوقس کو عظیم قبط لکھا، کسریٰ کو عظیم فارس، قیصر روم کو عظیم روم کے القاب سے مخاطب فرمایا۔ آپ کے پاس بہت ساری جگہوں سے وفد بھی آتے تھے جو مسلمان اور غیر مسلم دونوں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکریم کرتے، ضیافت کرتے اور ان کے ٹھہرنے کا انتظام کرتے۔ سیرت ابن ہشام میں نجران کے وفد کا ذکر کیا گیا تو اس میں لکھا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی۔ تکریم اور ضیافت سے آپ اسلام سے خالی نہیں ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں، تکریم اور ضیافت سے، غیر مسلموں کی تکریم اور ضیافت سے آپ خارج نہیں ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفد کا اہتمام کرتے تھے، ان کو عطیات دیتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کے وقت یہ وصیت بھی فرمائی کہ وَأَجِيسُ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيسُهُ، جس طریقے سے وفد آتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ جیسے عطیات دیتے تھے، نوازتے تھے ان کو، اس طریقے سے تم وفود کو نوازنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وصیت کی ہے۔ اسی طریقے سے غیر مسلموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ احسان اور بھلائی کا معاملہ کرتے تھے۔ اس کی بہت ساری مثالیں احادیث کے اندر ہی موجود ہیں اور کتب سیرت کے اندر بھی۔ اس میں سے دو مثالیں صرف میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ آپ سب سے اعلیٰ لیڈر تھے، اس کے باوجود وہ خادم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ کر خدمت کرتا تھا، یہودی خادم، جب بیمار ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی خادم تھا، بچہ تھا۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، عیادت کی، اس کو اسلام کی دعوت دی، اور اس کے یہودی باپ نے خود یہودی ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے اور اسلام میں داخل ہونے کی بات کہی۔ وہ بچہ اسلام میں داخل ہوا۔ اسی طریقے سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ماں جو کہ مشرکہ تھی، جو مدینہ تشریف لانے کی رغبت ظاہر کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا، اور اسی تعلق سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے سے منع نہیں فرماتا جو تمہارے ساتھ قتال نہیں کرتے، جو تمہیں گھروں سے نہیں نکالتے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مسلموں کے ساتھ معاشی، اجتماعی اور علمی تعلقات ہوا کرتے تھے، اور ان میں سے صرف چند مثالیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرتے تھے، اور یہ چیز سے مسلمان بھی کرتے تھے، اور اس کی مثالیں سیرت کے اندر بہت ساری موجود ہیں۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ہدایہ اور تحائف کو قبول بھی کرتے تھے۔ غیر مسلموں کے ہاں آپ کا آنا جانا بھی ہوتا تھا، آپ کی مجلسوں میں غیر مسلم شریک ہوتے تھے، علمی سوالات پوچھتے، اپنے مسائل اور معاملات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کے ان سے حل تلاش کرتے۔ جیسے مثال کے طور پہ رخ کے تعلق سے سوال کیا گیا، رجم کے تعلق سے سوال کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہودی خادم کے گھر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے غیر شرعی علوم کو، دنیاوی علوم کو سیکھنے کی اجازت دی ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پہ میتھ، سائنس اور اس طرح کی زراعت اور طبابت سے متعلق اگر چیزیں ہیں تو اس کے سیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں سے علمی مباحثہ بھی کرتے تھے، اور اس سلسلے میں سیرت کے اندر نجران کے وفد کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ یہ صرف سیرت کے سمندر سے ایک چلو پانی نکالا گیا ہے، وہ بھی زیادہ ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس طرح کی مثالیں سیرت کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اور سیرت طیبہ کو پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی زندگی اس ہندوستان کے اندر گزاریں۔ سیرت طیبہ اگر ہم پڑھیں
تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر کس طریقے سے زندگی گزاری، اور یہی ہماری زندگی ہے ہندوستان کے اندر۔ ہم غیر مسلموں کے درمیان رہتے ہیں، کس طریقے سے ہمیں رہنا چاہیے، اسلام کا کہ اخلاق کا کس طریقے سے مظاہرہ کرنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ سیرت طیبہ کا گہرا مطالعہ کرے، اور مطالعہ کرنے کے بعد اس کے اندر جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جو اخلاق بیان کیے گئے ہیں، ان اوصاف اور اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سیرت طیبہ کو گہرے انداز میں پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعاملات اس کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ موجود ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ هذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔